بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزاً بقدر بحمد تعالی آج سورہ الاحقاف، پھر اس کے بعد سورہ محمد، پھر اس کے بعد سورہ الفتح، پھر سورہ الحجرات، سورہ قاف اور سورہ الذاریات جو ہیں بحمد تعالی وہ تلاوت ہوئی۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ دیجیے کہ 26واں پارہ جو ہے بحمد تعالی آج تلاوت ہوا۔ قوم عاد کے حوالہ سے یہ مکی سورت مبارکہ کا مجموعہ ہے۔ الاحقاف بنیادی طور پر اس کا مطلب بنتا ہے ٹیلے۔ اس قوم کے حوالہ سے ذکر کیا گیا کہ وہ قوم جو تھی ٹیلوں میں آباد تھی، وہاں پر ہمارے پیغمبر آئے، انہوں نے ان کا انکار کیا تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اے کفار مکہ، تمہارا معاملہ بھی کہیں ایسا نہ ہو، لہذا تم بھی سوچ سمجھ کر چلنا۔ اس مبارک صورت میں ایک مرحلہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 15۔ اس کا ایک ریفرنس میں سورہ النمل میں بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے۔ وَوَصِّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس چیز کی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کی، اچھا سلوک کرنے کی۔ اس کے آگے ریزن بیان کیے یہاں پر، کیا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی والدہ نے ایک لمحہ کے لیے اس کو اٹھانے کی جو ہے مشقت برداشت کی ہے، اور ایک مرحلہ جو ہے اس کو پیدا کرنے کی مشقت جو ہے وہ برداشت کی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اس کا اٹھانا اور دودھ پلانا یہ جو مدت ہے یہ 30 مہینے ہے۔ اصل میں اشارہ دیا گیا ہے کہ انسان یہ دیکھو کتنے کرم کے ساتھ تمہاری ماں جو ہے یہ وقت گزارتی ہے، تو پھر کون ہو سکتا ہے کائنات میں اس سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کا حقدار؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور جب وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اس کے بعد 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے، تو پھر یہ اشارہ دیا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک طرح کی چینج آتی ہے، ایک طرح کا بدلاؤ آتا ہے 40 سال کے بعد۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی کتاب ہے کریمہ سعدی، اس کی میں بڑے خوبصورت انداز میں آپ سمجھاتے ہیں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال تیری عمر گزر گئی ہے، ابھی بھی تیرا مزاج جو ہے وہ لڑکپن سے، بچپن سے لڑکپن میں آیا، اور لڑکپن سے اب تیرا مزاج بدلا نہیں ہے۔ یعنی اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ بھول جائے کہ میں جوان تھا، اب جو ہے وہ اپنی اصلاح کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگلی جو بات ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور کہا ہے میرے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر کروں آپ کی ہر اس نعمت کا جو میرے اوپر ہے، وعلی والدی جو میرے والدین کے اوپر ہے، وانا اعمل صالحا ترضاہ، اور مالک مجھے توفیق دیجئے گا ہر ایسے عمل کی کہ جو عمل میں کروں ترضاہ اس سے آپ راضی ہو جائیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی خیر کرنا، ان کا معاملہ جو ہے وہ بہتری والا فرما دینا۔ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بے شک اے مالک و مولا میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور آپ ہی کی طرف جھکنے والا ہوں۔ یہ آیت نمبر 15 جو ہے ربی اوزینی، یہاں سے یہاں تک میں پہلے بھی عرض کرتا ہوتا ہوں یہ پڑھا کریں۔ آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد کی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے، کوئی ضد کا معاملہ ہے، کوئی کاروبار کا معاملہ ہے، کوئی شادی کی رکاوٹ ہے، کوئی اس طرح کا اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے، تو اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ایک مرحلہ یہ ہے، اور دوسرا مرحلہ سورہ النمل والا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہاں پر یہ ہے کہ مالک مولا اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کی خیر کر دیجیے، اور وہاں پر یہ ہے کہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مالک مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ دونوں مقامات جو ہیں بڑے انتہائی کمال کے انداز ہیں روحانی بلندیوں پر پہنچنے کے لیے، اور انسان کو اپنی اولاد کے لیے آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، اس کے حوالہ سے یہ دو مقامات جو ہیں یہ کبھی صبح و شام ایک بار اول آخر درود پاک کے ساتھ تلاوت کیجیے گا، انشاءاللہ الرحمن مالک مولا خیر کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ محمد ہے، میرے اور آپ کے کریم میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی کی نسبت کے ساتھ یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام جو ہے 2 بار جو ہے، اس میں سورہ محمد میں 1 بار، اور پھر اس کے بعد سورہ الفتح میں جو ہے پھر اس میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔
بنیادی طور پر یہ مدنی صورت ہے، اور یہاں پر بھی اصلاح احوال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے احوال جنت جو ہیں ان کے معاملات کو کچھ بیان کیا، احوال جہنم کے معاملات کو بیان کیا۔ احوال جنت میں سے پھر جیسے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 پڑھی ہے، اس کی بھی آیت نمبر ہم 15 ہی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک منظر نامہ میں رکھ دیتا ہوں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال اس جنت کی جس کا متقین کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ایک یہاں پر اگزامپل دی اللہ رب العالمین نے، کہا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو پانی ایکسپائر نہیں ہوگا، جو پانی، میں نے موجودہ حالات کے مطابق ورڈ یوز کیا ہے، جس کے آج آپ پانی کی بوتل لیتے ہیں نا کوئی، تو اس کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، پر میں جنت کے نہروں کا جو پانی ہے وہ کبھی باسی ہونے والا نہیں ہے، وہ ایکسپائری ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو ہوگی ایک طرح کی نہریں، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں کچھ دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی کہ جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، کبھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ایک دودھ کا گلاس جو ہے صبح رکھ لیجئے، شام کو انداز اور ہو جائے گا، شام کو رکھ لیجئے، صبح اور ہو جائے گا انداز۔ آج کی بات ہے، فرمایا وہاں پر ایک گلاس نہیں، ایک جگ نہیں، ایک چھوٹا سا برتن نہیں ہے، نہریں جو ہیں، اور ان کا جو ذائقہ ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں بندے، یہاں پر بس نہیں ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس میں لذیذ شراب کی نہریں ہوں گی پینے والوں کے لیے۔ وہ شراب کیا سی؟ یہ اللہ رب العالمین وہ شراب طہور ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے یہ دنیا کی گندی بندی شراب کا معاملہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات آگے فرمایا، ہاں جی، پھر ایک اور نہر کہا، ایک نہر پانی کی، ایک نہر دودھ کی، ایک نہر شراب کی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفَّى، اور اس میں شہد کی نہریں ہوں گی، مصفہ انتہائی خالص، انتہائی پیور شہد جو ہے اس کی نہریں ہوں گی۔ آج تو ہمیں ایک بوتل چاہیے ہو نا شہد کی، تو ہم اچھے سے اچھا بندہ تلاش کرتا ہے، یار خالص مل جائے، یار اچھا مل جائے، تھوڑا مل جائے لیکن خالص مل جائے۔ مالک فرما رہے ہیں وہاں پر ایک بوتل نہیں دوں گا، ایک بالٹی نہیں دوں گا، نہریں جو ہیں وہ شہروں کی، وہ شہد کی ہوں گی، اور شہد بھی ایسا انتہائی پیور، انتہائی خالص۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں مگر صرف یہاں تک نہیں، نہر بھی دریا کے معنی میں ہے۔ ہاں جی، ظاہر ہے وہ نہر جنت کی جو نہریں ہیں وہ تو جنت کے ماحول کے مطابق ہے نا جی، بالکل۔ یہ دنیا کی نہر ہے تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے وہاں کا سمجھ لیجئے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا نا ایک، بس یہی سے حساب لگا لیں۔ ہمیں سمجھایا کہ جنت کا جو دن ہے 50,000 سال کا ہوگا، تو ایسے سمجھ لیجئے کہ یہاں کی جو نہریں ہیں ان کا معاملہ بھی ان کے سامنے ایسا ہی ہوگا کہ وہ اس سے کتنی بڑی ہوں گی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور میں یہ کہتا ہوں پھر آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، تازہ پھل کھانے کے لیے گرمیوں کا موسم آتا ہے، آج کل شمالی علاقہ جات کا رخ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جائیں گے اور بڑا کریز ہوتا ہے، بڑا ایڈونچر ہوتا ہے، اگر ایک باغ مل جائے اور باغ میں ہم پہنچ جائیں اور وہاں کے پھل جو ہیں ان کو دیکھ کر کیا بات ہے یار، تازہ پھل توڑ کر کھائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ اور میں جو سمجھتا ہوں نا، مجھے جو سب سے زیادہ اس میں پر لطف بات لگی، سب سے زیادہ، ویسے تو ایک پر لطف بات اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ ساری پر لطف ہیں، لیکن ایک اپنے ذوق طبع کی بات ہے، مجھے جو اس میں بات لگ رہی ہے نا، مجھے بڑی جو ذوق طبع والی بات لگی ہے وہ ہے یہ لفظ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے رب العالمین کی طرف سے ان کو بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ تو یار نہریں تو مل ہی جانی ہے، نہریں مل ہی جائیں گی، نہریں بہت پیچھے رہ گئی، نہریں بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ اگر مالک ایک نظر راضی ہو کے عطا کر دے گا نا، پھر کائنات کی نعمت جو ہے وہ تو قدموں میں پڑی ہوئی ہوگی۔ وہاں پر تو یہ ہم نے سورہ حاقہ سجدہ میں پڑھا نہیں ہے، یہ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی، وہاں پر ایک اشارہ کر دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو مانگو گے مل جائے گا، ویسا جو تمہاری طبیعت چاہے گی، جنت کے اندر جو تمہاری طبیعت چاہے گی، جو طبیعت چاہے گی وہ چیز جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ جو چیز جو ہے جس طرح کی طبیعت انسان جو چاہے گا، کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی قدغن نہیں ہوگی، کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی۔ کتنی رب العالمین کی مہربانی ہے۔ عزت اکرام کا پھر اس کے بعد سورہ الفتح ہے، سورہ الفتح کے اندر سورہ حدیبیہ کے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور ان نفوس قدسیہ کا ذکر خاص طور پر ہوا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ذکر کیا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سورہ حدیبیہ کے لیے نکلے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
شہید کر دیے جانے کی ایک اطلاع ملتی ہے، افواہ جاتی ہے، تو وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لو یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ قرآن کریم اسی سورہ مبارکہ میں فرما دیا حبیب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، اس کی جو شان ہے۔ اور پھر بات کو واضح کر دیا، کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو رب العالمین نے ظاہر کرنا تھا، اور پھر اس سورہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات، اس کے اوپر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، آداب رسالت، آداب معاشرت اور آداب سیاست اور آداب امور خانہ داری اگر آپ اپنی اولاد کو سکھانا چاہتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا، آج کل کبھی مجھے پتا، یہ چند سال پیچھے کی بات ہے کہ ہمارے یہ 9th یا 10th کے سلیبس میں سورہ الحجرات جو تھی یہ شامل تھی۔ اس حد تک امپورٹنٹ سورہ مبارکہ ہے، یہاں تک بتایا گیا کہ نام بگاڑ کر کسی کا نہ لو، یہاں تک کہا گیا کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ یہی مبارک صورت ہے جس میں کہا گیا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، حالت یہ ہے کہ تم سارے ناپسند کرتے ہو۔ یہ غیبت کی مذمت کی ایک مثال میرے مالک نے دی، اتنی بری چیز ہے یہ غیبت جو ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان کرنا۔ پھر اس کے بعد گرامی قدر سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف کے اندر بنیادی طور پر اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک چھوٹی بحر کے ساتھ، مختلف آیات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے منازل آخرت، اور پھر سورہ الذاریات، اس کے اندر بھی تقریباً سے وہی چیز، الفاظ کی تبدیلی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے سمجھایا۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں آخر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، 3 آیات پڑھتا ہوں اور بڑا لطف ہے ان آیات میں بھی۔ آیت نمبر 56، 57 اور 58، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ بات سنیے گا ذرا آگے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا ہوں سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کیوں؟ میری شان یہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں ہی تو ہوں جو پوری کائنات کو رزق دینے والا ہوں، مجھے کوئی نہیں کھلا سکتا، میں ہی سب کو کھلاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا